بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نصاب صرف کے اسباق میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہم نے پیچھے 4 اسباق نصاب صرف کے پڑھ لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے سن لیے ہوں گے، توجہ سے یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے ہفت اقسام کا بیان۔ ہفت اقسام کا بیان یہ کلمے کی اقسام تھی۔ 6 اقسام، 6 اقسام، ہفت اقسام، مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ہیں۔ تو ہفت اقسام یہ کس اعتبار سے ہیں؟ یہ حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کے اقسام ہیں۔ حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 7 اقسام۔ اب حروف علت کسے کہتے ہیں، حروف صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ حروف علت 3 ہیں۔ حروف علت 3 ہیں، اور الف، واو اور یا، الف، واو اور یا یہ حروف علت ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف تہجی ہے وہ حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ ان 3 کو حروف علت کہتے ہیں، بقیہ کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ اب انہیں حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 7 اقسام۔ اب یہ تعریف، اگر ایک تعریف صحیح کی تعریف آپ نے سمجھ لی نا، بلکہ ساری تعریفیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں، وہ کلمہ جس کے حروف اصلی، اب حروف اصلی ہم نے پڑھ لیا تھا، تیسرا سبق ہم نے پڑھا تھا حروف اصلی، حروف زیادہ۔ اب حروف اصلی ہیں، اور حروف اصلی میں نہ حرف علت ہو، حرف علت بھی نہ ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ صحیح کیا ہے؟ جس کے حروف اصلی میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں، نہ ہی حرف علت ہو، تو اسے صحیح کہتے ہیں۔ جیسے دارابا ہے، دارابا، یہ حروف اصلی ہیں اس کے 3، نہ اس میں ایک جنس کے حرف ہیں، ایک جنس کے 2 حرف ہیں، نہ اس میں حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے۔ حرف علت 3 تھے نا، واو، یا اور الف، یہ تینوں نہیں پائے جاتے تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب آپ کو صحیح کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اب دیکھیں صحیح محموز کیا ہے۔ صحیح کی اگر آپ نے طریق سمجھ لی تو محموز کا مطلب ہے کہ محموز یعنی جس میں حمزہ ہو، وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں۔ جس میں ادھر صحیح کیا تھا؟ جس میں حمزہ نہ ہو، اور محموز کیا؟ جس میں حمزہ ہو، صرف حمزہ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ محموز کہیں گے۔ اب محموز یعنی حروف اصلی فا، عین، لام، 3 کلمے ہوتے ہیں۔ فا کلمہ میں اگر حرف علت ہوگا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ محموز الفا کہیں گے۔ اگر عین کلمہ میں حرف حمزہ ہوگا تو ہم اسے محموز العین کہیں گے۔ اگر لام کلمہ میں حمزہ ہوا تو اسے ہم محموز اللام کہیں گے۔ اب مضاف کسے کہتے ہیں؟ بڑی آسان سی تعریف ہے مضاف کی، کہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، ایک جنس کے 2 حرف ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے۔ مثال کے طور پر مدن، یہ اصل میں تھا کیا تھا؟ مدن، مادہ دن تھا۔ اب یعنی دال، دال یہ 2 بار آ رہی ہے، میم، دال، دال 2 بار، تو یہ مادہ دن یہ کیا تھا؟ یہ ایک جنس کے 2 حرف آ رہے ہیں۔ اب ایک جنس کے 2 حرف جہاں آ جائیں گے وہ مضاف ہوگا۔ اب یہ مضاف ہو گیا۔ اب مضاف کی بھی 2 طرح تقسیم ہے۔ وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاف ثلاثی کہتے ہیں، یعنی ثلاثی میں ہو، اور اگر رباعی میں ہو تو اسے مضاف رباعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مضاف رباعی۔ آگے ہم دیکھیں مثال کیا ہے؟ وہ کلمہ ہم نے پڑھا تھا نا صحیح کی طرف، جس میں حمزہ نہ ہو۔ اب حمزہ جس میں آ گیا تو وہ محمود ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ایک جنس کے 2 حرف نہ ہو تو وہ صحیح ہے، اگر ہوں تو پھر وہ مضاف ہے۔ اب آخر میں حرف علت رہ گئی۔ اب اگر حرف علت آ جائے تو اسے معطل کہتے ہیں، معطل۔ اب معطل یعنی فا کلمہ میں اگر حرف علت ہو تو وہ مثال ہوگی، اگر عین کلمہ میں حرف علت ہے تو اجوف ہو گیا، اگر لام کلمہ میں حرف علت ہے تو ناقص ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سبق کے اوپر دیکھیں مثال کیا ہے، کہ جس وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو تو وہ مثال ہوتا ہے۔
اسے معطل الفا بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حرف علت واو اور یا ہوتی ہے، الف تو نہیں آتی، واو اور یا، واو اگر حرف علت ہوگی تو اسے ہم مثال واوی کہیں گے، اور اگر یا حرف علت ہوئی فا کلمہ میں، حروف اصلیہ کے فا کلمہ میں اگر یا ہوئی تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مثال یائی۔ واو ہوئی تو مثال واوی کہیں گے، جیسے وعزن، وعزن، واو عین وا، واو فا کلمہ میں آ رہی ہے تو یہ مثال ہے، اور مثال کون سی؟ مثال ہے واوی، کیونکہ واو ہے نا۔ اگر اسی طرح یا آ جاتی، جیسے یتیمن، اب یتیمن یتیم، یا آ رہی ہے فا کلمہ میں تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ بھی مثال ہوگی، مثال یہی۔ تو آگے ہے اجوف۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، یعنی حروف اصلیہ کے عین میں، عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اجوف۔ اسے معطل العین بھی کہتے ہیں۔ اب اگر عین کلمہ میں حرف علت آنے والی حرف علت واو ہو تو اسے اجوف واوی کہیں گے، اگر یا ہو تو اسے اجوف یہی کہیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے اجوف کی مثال ہم لے لیں، سومن لے لیں، کالا لے لیں، کالا اصل میں کاوا لا تھا، قول، قول لے لیں، قول کاف واو لام، یا ادھر کتاب کے اوپر سومن لکھا ہوا ہے، سواد واو میم، تو واو عین کلمہ میں آ رہی ہے بھی حرف علت اور واو ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اجوف واوی۔ اور اگر یا آ جائے، غیبن، بیعن، اب بیعن میں با یا عین ہے، غیبن میں غائن یا با ہے، تو عین کلمہ میں حرف علت آ رہی ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اجوف یہی کہیں گے۔ آگے ہے ناقص، وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی جس کلمے کے حروف اصلیہ کے لام کلمہ میں حرف علت آ رہی ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے۔ اب ناقص میں آنے والی حرف علت واو ہو تو ناقص واوی ہوگا، یا ہو تو ناقص یہی ہوگا، آسان سی طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر افون، افون، یہ عین فا واو، واو لام کلمہ میں آ رہی ہے تو یہ کیا ہو گئے؟ ناقص ہو گیا، ناقص سے واوی ہو گیا۔ اگر یا آ جائے مشجن تو یہ ناقص سے یہی ہے، مشجن۔ اب دیکھیں لفیف، لفیف کیا ہے؟ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں اگر دو حرف علت آ جائیں، کیا آ جائیں؟ دو حرف علت آ جائیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ لفیف کہیں گے۔ یعنی ایک حرف علت ہو، فا میں ہو مثال، عین میں ہو اجوف، لام میں ہو ناقص، اگر دو حرف علت آ جائیں تو لفیف ہو جائے گا، آسان سی طریق ہے۔ اور اگر حرف علت ملی ہوئی ہوں، یعنی عین اور لام کلمہ میں حرف علت ہو ملی ہوئی ہوں، یا فا اور عین، فا اور عین کلمہ میں ہو تو کیا ہوگا؟ لفیف مقرون، لفیف مقرون کہیں گے۔ مقرون کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، مقرون ملنا، ملا ہوا، تو لفیف مقرون ہو جائے گا۔ اگر جدا جدا ہو، یعنی فا اور لام کلمہ میں اگر حرف علت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ لفیف مفروق کہیں گے۔ اس کی مثال جیسے تیّن ہے، تیّن یعنی دونوں تا، ایک تا ہے اور دو یا ہے، ملی ہوئی ہیں دو یائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ ناقص لفیف مقرون۔ اور ولیٌ تو ولیٌ یا ولیجن، ولیٌ، تو یہ کیا ہے؟ واو ہے، لام ہے، یا ہے، تو یہ حرف علت جدا جدا آ رہی ہیں، یعنی فا کلمہ میں حرف علت ہے، لام کلمہ میں حرف علت ہے، تو یہ جدا جدا ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ لفیف مفروق کہیں گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح بعض نے ان 7 اقسام کو 10 بھی قرار دیا ہے، بعض نے 10 بنا دیا، یعنی صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، ان کو علیحدہ علیحدہ قسم شمار کر دیا۔ تو یہ اس طرح اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، مضاف، تو یہ 10 ہو گئے۔ تو اسی طرح بعض نے ان کو
مضاف کو بھی دو شمار کیا، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی، تو یہ اس طرح یہ 11 ہو گئی. بعض نے 11 اقسام کیا، بعض نے کہا 10 اقسام، بعض نے کہا 11 اقسام، اور بعض حضرات نے تو صرف بعض حضرات نے صرف 4 اقسام گنی ہیں، یعنی معطل کہہ دیا. جس میں حرف علت آ گئی نا انہیں معطل کہتے ہیں. ایک ہو، فا کلمہ میں ہو، عین میں ہو، لام میں ہو، یا 2 ہوں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ معطل ہی کہتے ہیں. بس پہلی 3 صحیح، محموز، مضاف اور معطل، 4 بعد نے شمار کر دیا. تو یہ ہمارا آج کا 5واں سبق مکمل ہوا. اس کو غور سے سنیے، سمجھیے اور یاد کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.